السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ربیع الاوّل کی 10 تاریخ ہے، بعد نماز مغرب انشاءاللہ تعالی 11ویں شب سرکار غوث پاک کی لگ جائے گی۔ اس موقع پر الحمدللہ مدینہ مسجد نائے گاؤں میں ہر سال نماز غوثیہ پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس سال بھی بعد نماز مغرب نماز غوثیہ پڑھنے کا اہتمام ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے قیمتی وقتوں میں سے تھوڑا وقت نکال کر بعد نماز مغرب نماز غوثیہ ضرور پڑھ لیں۔ نماز غوثیہ کا طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز مغرب سنتیں پڑھ کر، یعنی 3 رکعت نماز فرض مغرب کی پڑھیں اور اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل یعنی نماز غوثیہ پڑھنا ہے۔ جو اور دنوں میں نماز نفل پڑھتے ہیں اسی کو نماز غوثیہ کے نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھے۔ سلام کے بعد اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، اور بہتر یہ ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب درود شریف سرکار پر پڑھنا ہو تو وہ درود شریف بہتر ہے جو درود غوثیہ ہے، اور درود غوثیہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پڑھا کرتے تھے وہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 7 جدید صفحہ نمبر 442 پہ درج ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود غوثیہ اس طرح پڑھی جائے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ یہ درود غوثیہ ہے، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے تہہ دل سے، اور جب درود غوثیہ پڑھنا ہو تو مدینہ شریف کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ اور درود غوثیہ شریف پڑھنے کے بعد میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مدینے والے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمتاً متوجہ ہو اور یہ کہے: یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ 11 مرتبہ اس کو پڑھے، اور پھر اس کے بعد میں بغداد مقدس کی طرف اپنا رخ کرے۔ ہمارے یہاں سے بغداد مقدس کا جو رخ ہے وہ یوں ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور تھوڑا سا داہنی جانب یعنی رائٹ طرف مڑے تو وہ مدینہ شریف کا رخ ہوگا، اور اس سے تھوڑا سا دائیں طرف یعنی رائٹ جانب مڑے تو وہ بغداد مقدس کا رخ ہوگا۔ تو اب بارگاہ غوثیت میں استغاثہ پیش کرنے کے لیے بغداد شریف کی طرف وہ اپنا منہ کرے، اور منہ کرنے کے بعد میں وہ 11 قدم چلے، اور 11 قدم چلنے کے تعلق سے امام علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ درمیانی قدم یعنی میڈیم قدم جو ہے اس کا اعتبار ہے کہ قدم شمار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں فرماتے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خالی 2-3 انگل آگے بڑھے، ایک پیر 2-3 انگل آگے بڑھائے پھر دوسرا 2-3 انگل آگے بڑھائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بعض عوام کی طرح نہ کرے کہ وہ قدم چلنے کی بجائے ہر مرتبہ صرف 3 یا 4 انگشت آگے بڑھتے ہیں، حالانکہ یہ قدم کا فاصلہ نہیں کہلاتا، جبکہ ہمیں 11 قدم کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، اس لیے بغیر ضرورت اور بلا عذر اس حکم سے عدول نہیں کرنا چاہیے۔
اور یہ عدول غلط ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو بالکل گیرہ قدم چلنے چاہیے متوسط انداز میں۔ اور ہر قدم پر کیا پڑھنا ہے؟ وہ دعا یہ ہے: یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں فرماتے ہیں کہ ہر قدم پر وجدانی کیفیت ہونی چاہیے اور ایسا محسوس ہو کہ بالکل وہ بارگاہ غوث میں کھڑا ہو کر اپنے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہے، اور پھر درود شریف پڑھے اور اس کے بعد میں دعا کرے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 649 پر فرماتے ہیں کہ دعا کس طرح کرے۔ فرماتے ہیں کہ کوشش کرے کہ دعا میں آنسو نکلیں، کیونکہ یہ بھی قبولیت کی علامت ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنائے، کیونکہ جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بھی انہی میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ جو اپنے امام نے بیان فرمایا اسی انداز میں آپ پڑھیں۔